الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر رواں ہیں، اور بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہوا کے چلانے میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر کام میں لگے ہوئے ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان خود کو عقل مند سمجھتا ہے، بلکہ حقیقتاً وہ ہے بھی۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک ابن آدم کو کم و بیش عقل سے نوازا ہے، الحمدللہ، لیکن ہماری غفلت کا کیا کہیے؟ اللہ کی خلقت میں ہمیں کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ مجھے حیرانی ہے اولاد آدم کی عظیم اکثریت پر، جس کی زندگی میں ہر دن سورج طلوع ہوتا اور غروب ہوتا ہے، لیکن اسے اللہ یاد نہیں آتا۔ مجھے تعجب ہے فزکس کے ہر اس اسٹوڈنٹ پر جو دریا اور سمندر میں کشتی اور جہاز چلتا دیکھ کر اسے لا آف بوئنسی اور آرکیمیڈیز پرنسپل تو ضرور ذہن میں آتا ہے، لیکن تمام فزیکل لاز کا خالق ان کے دماغ کے کسی بھی گوشے میں رسائی نہیں پاتا۔ میں سرپرائزڈ ہوں زولوجی کے اس ٹیچر پر جو اڈیپٹیشن ان اینیملز تو بار بار پڑھاتا ہے، لیکن قرآن کی یہ آیت افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں، کبھی یاد نہیں آتی، اور وہ کبھی نہیں سوچتے ہاؤ ڈو کیملز سروائیو ان دا ڈیزرٹ، ہاؤ ڈو پولر بیئرز سروائیو ان دا آرکٹک کولڈ ویدر۔ وہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے خالق نے اپنی تمام خلقت کو کتنا مناسب اور موزوں بنایا ہے؟ Is it not ironic کہ ایسٹرونامرز خلا میں بے شمار گیلیکسیز کا پتہ لگا چکے ہیں، اور صرف ملکی وے گیلیکسی میں about 100 بلین اسٹارز ہیں، اور ہماری ارتھ سے سورج کے بعد نیئرسٹ اسٹار پروگزیما سینٹوری 4.246 لائٹ ایئرز دور ہے۔ اتنی وسیع اور عریض کائنات ڈسکور ہونے کے بعد بھی ایسٹرونامرز کا ماننا کہ ہم ٹیلیسکوپ کے ذریعے اسپیس کا بہت کم حصہ ہی دیکھ پاتے ہیں، اور اکثر حصہ ابھی ہماری ڈسکوری سے باہر ہے، باوجود اس کے کوئی ایسٹرونامر کہے "There is no God"۔ میں حیران ہوں اس کسان پر جو بنجر زمین پر بارش گرنے کے بعد سبزہ نکلتے ہوئے شب و روز اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، ہماری زندگی نہیں مگر صرف یہی دنیا کی۔ Is it not surprising کہ ایک سرجن سرجری کے ذریعے مدرس ووم سے اپنے ہاتھ سے بچے کو نکالتی ہے، پھر بھی کہتی ہے خدا تو غیب میں ہے، اور غیب پر ایمان، belief in unseen، it's absolutely unscientific۔ کیا یہ اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ ایک پرل ڈائیور غوطہ خوری کے ذریعے سطح سمندر سے سیپ میں سے موتی برآمد کر کے لاتا ہے، اور اس کے باوجود کہتا ہے "Does God really exist"؟
I am really astonished to see the scientists who observe and examine tissues and cells, cell organelles and their function, pathogens and antibodies, and many more through microscopes and electron microscopes. But yet, they say, natural laws and forces operate them all and fail to recognize the Creator. मैं हैरत क्यों न करूं उस औरत पर जिसको अपने बच्चे की सेहत के लिए अनार खिलाना तो याद है, लेकिन अनार काटते वक्त उसको अल्लाह याद नहीं आता कि किस खूबसूरती के साथ उसके रब ने उसके सारे दाने सेट किए हैं और इन नाजुक मोतियों के दानों को किस कदर सख्त छिलके से हिफाजत फराहम की है। उसकी ज़ुबान पर यह क्यों जारी नहीं हो जाता, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बस बड़ा बाबरकत है वो अल्लाह जो तमाम बनाने वालों से बेहतर बनाने वाला है। कहते हैं अल्लाह नज़र नहीं आता, नज़र तो हवा भी नहीं आती। नज़र तो हवा के काम आते हैं, मसलन पत्तों का हिलना और गर्द के ज़र्रात का उड़ना वगैरह, और हम मान लेते हैं कि हवा मौजूद है, एयर एग्जिस्ट। लेकिन वर्क ऑफ गॉड, मेरा मतलब पूरी कायनात में अल्लाह की निशानियां देखने के बाद ये क्यों कर मुमकिन हुआ कि सवाल पैदा हो, क्या खुदा मौजूद है? सितम बालाए सितम ये कि एयर कंडीशन्ड क्लासरूम में जहां हवा के काम भी नज़र नहीं आते, लेकिन साइंस टीचर ये कह देती है कि इस कमरे में भी एयर है, तो हम मान लेते हैं और ऐसा मानते हैं कि ज़िंदगी भर नहीं भूलते। तो फिर क्या ये अलमिया नहीं कि हवा और साइंस का टीचर और स्टूडेंट का खालिक अल्लाह कहता है, हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है तुम जहाँ कहीं भी हो, और हम नहीं मानते या तो फिर भूल जाते हैं। लेकिन बंदे मोमिन की तर्ज ज़िंदगी इससे मुकम्मल तौर से मुख्तलिफ होती है। उसकी नज़र जहाँ कहीं भी पड़ती है उसे अल्लाह याद आता है और वो आखिरत के दलाइल हर जगह पा लेता है। जब एक बॉटनी का स्टूडेंट फ्लावर डिसेक्शन करता है तो नंबर ऑफ सेपल्स, नंबर ऑफ पेटल्स, टाइप ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम ऑब्जर्व करने के साथ अल्लाह की कुदरत के नमूने का मुशाहिदा करके उसका दिल और ज़ुबान इस तरह गोया होते हैं, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही। जब एक मुसाफिर एरोप्लेन से सफ़र करता है तो हर ऊंची दिखने वाली चीज़, मसलन दरख्त, पहाड़ और बादल, सब पस्त नज़र आने लगते हैं, तो उसका खाने दिल अल्लाह की किब्रियाई से पुर होकर कलमे तकबीर बुलंद करता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बुलंद है, अल्लाह सबसे अजीम है और कायनात की सारी चीज़ उसके सामने पस्त है। एक ग्वाला जब अपनी गाय का दूध दूहता है तो उसे कुरान की ये आयत याद आ जाती है, व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। तुम्हारे लिए चौपायों में बड़ी इबरत है कि हम तुम्हें उसके पेट में जो कुछ भी है उसी में से गोबर और खून के दरमियान से खालिस दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए खुशगवार होता है। और वो कह उठता है, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें और शुक्र उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुख्तलिफ ज़राए से हमारी रिज़्क़ रसानी की। जब बंदे मोमिन अंधेरे में टॉर्च की मदद से रास्ता टटोलता हुआ चलता है तो उसके दिमाग में पुलसरात के घुप
اندھیرے کا سفر گھومنے لگتا ہے اور اس کا دل پکار اٹھتا ہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے نور کا اتمام فرما دے اور ہمیں معاف کر دے، اور مجھے ایسا نور ایمان اور نور اعمال صالحات نصیب کر کہ پلسرات سے میں بجلی کی رفتار سے گزر جاؤں۔ جب ایک فزیشین مریض کو دوا دیتا ہے اور وہ صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کا کریڈٹ وہ خود نہیں لیتا، بلکہ عاجزی کے ساتھ اپنا سر بارگاہ الہی میں جھکا کر کہتا ہے، اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک۔ اے اللہ، شفا دینے والا تو ہے، کوئی شفا نہیں سوائے اس شفا کے جو تو عطا کر دے۔ جب ایک کامن مین آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھتا ہے تو قرآن کی یہ آیت اسے فوراً رحمان کی یاد دلاتی ہے، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ کیا اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ جب ایک سلیم الفطرت سائنٹسٹ اپنے ایکسپیریمنٹس اور ریسرچز میں ڈیپ سے ڈیپر اترتا جاتا ہے تو وہ اللہ کی معرفت اور ایمان باللہ میں ڈیپ سے ڈیپر ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہر ایک اسٹیپ میں اپنے ایمان کو قلب کی مزید گہرائی کے ساتھ رینیو کرتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کی زبان نہیں، اس کا دل گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، I bear witness there is none worthy of worship except Allah۔ جب ایک بندہ ذاکر گھومنے جاتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا رب اس سے کہہ رہا ہے، سیروا فی الارض فانظروا، گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو، اور اس کو حد نظر تک اللہ کی نشانیاں ہی نشانیاں نظر آتی ہیں، اور وہ اپنے رب کی بہتر معرفت اور حلاوت ایمان کا توشہ لے کر لوٹتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ ایک بندہ مومن جدھر بھی نظر ڈالے اپنے ہاتھ پیر، صحت بیماری، گھر باہر، والدین اولاد، ہوا پانی بادل، پھول پھل، چڑیاں چوپائے، گرمی سردی، خشکی تری، سائنسی ایجادات، اندھیرا اجالا، غرض کی کائنات کی ہر چیز اسے اللہ اور آخرت کی یاد دلاتی ہے، اور وہ اللہ اور آخرت کی یاد میں جیتا ہے اور کہتا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ وہیں بندہ غافل اس بصیرت سے یکسر محروم رہتا ہے۔ اب ہمیں اپنا انٹروسپیکشن خود کرنا ہے، ویئر ڈو وی فال۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔